السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں اسی آیت کی ایک طرح سے تفسیر بیان فرمائی ہے جو ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت میں پڑھی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ گمراہوں کے راستے پہ اللہ نہ چلائے اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب نازل کیا گیا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اپنے نبی سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کرنے کے باوجود خسارے میں رہتے ہیں. کام کرتے ہیں پھر بھی خسارے میں رہتے ہیں، عمل کرتے ہیں پھر بھی خسارے میں رہتے ہیں. کہا جو دنیا کے اندر عمل کرتے ہیں لیکن دنیا ہی میں ان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. تو ایک دیکھیے، ایک بات بہت اہم اور بنیادی یہاں ہے کہ ایک کسی چیز کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اچھا ہے، اور کسی چیز کے بارے میں یہ تحقیق کرنا کہ کیا یہ اچھا ہے، بہت فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں اچھا ہے، لیکن کیا حقیقتاً وہ اچھا ہے؟ ہمارا سمجھنا اور ہونا بہت فرق ہے. ہمارا سمجھنا تب صحیح ہوگا جب حقیقت میں جس چیز کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہو. اگر ایسا نہیں ہے، ہم کسی چیز کو اچھا سمجھ لیے، اچھا سچا سمجھ لیے، بہترین عمل سمجھ لیے، لیکن حقیقتاً وہ اچھا عمل نہیں ہے تو فیل ہے آپ. تو دونوں طور پر آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ صحیح ہو. ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو پہلے اچھا نہیں لگنا چاہیے، پہلے دیکھنا چاہیے کہ اچھا ہے یا نہیں ہے. اور اگر اچھا عمل ہے تو ہمیں اپنے دل میں بھی اسے اچھا جاننا چاہیے، اس کے بعد یہ نمبر آتا ہے. لیکن پہلے دیکھا جائے کہ وہ عمل اچھا ہے یا نہیں. کیسے جانچیں گے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہی پیمانہ ہے. یہی پیمانہ آج دیکھیے کمزور کرنے کی پوری پلاننگ چل رہی ہے، پوری سازش چل رہی ہے. انسان اپنے منمانی جو چاہے ڈیسیزن لے، آزاد ہے، کوئی کسی کا پابند نہیں، کسی نظام کا، کسی قانون کا، کسی کتاب کا پابند نہیں. ہر کوئی اپنا ڈیسیزن جو اسے اچھا لگتا ہے وہ کرے. آج یہی چیزیں تو عام کی جا رہی ہیں. اس سے سب سے زیادہ نقصان انسان کے اور مسلمان کے خاص طور پر اس عقیدے پہ پڑتا ہے جس عقیدے سے اسے انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور اسے کامیابی کی طرف بڑھنے کی ہمت ملتی ہے اور راستہ معلوم ہوتا ہے. انسان کو اگر کاٹ دیا جائے اس بات سے کہ جس کے ذریعہ تم پہچانتے ہو کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے، وہ ذریعہ کاٹ دیا جائے، وہ وسیلہ کاٹ دیا جائے، تو انسان کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، خود کا غلام بن جائے گا، نفس کا غلام بن جائے گا، اور کہیں بھی ادھر ادھر بھٹکے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے دیکھیے یہاں بہت کلیئر کر دیا کہ جو وہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا عمل ہے، وہ اچھا عمل نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اچھا عمل وہ ہے جو اللہ کے نزدیک اچھا عمل ہے. اللہ نے جو بتایا ہے یہ اچھا عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، ایک راستہ بتایا ہے. اس کے مطابق اگر عمل ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین اسے رد فرما دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں اس کی چند مثالیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زبانی آپ دیکھیے اصل میں یہ بیماری تبھی آتی ہے. دیکھیے جب انسان خود کا غلام بن جاتا ہے، نفس کا غلام بن جاتا ہے. ہمیں جو اچھا لگ رہا ہے وہی صحیح ہے، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اسے ہمیں پرواہ نہیں ہے. تبھی سے بیماریاں آتی. اسی لیے میں نے وہ شعر پڑھا تھا، یا علماء کا ایک قول پڑھا تھا، وَمِنْ أَعْجَبِ الْأَشْيَاءِ أَنَّكَ لَا تَدْرِي وَأَنَّكَ لَا تَدْرِي بِأَنَّكَ لَا تَدْرِي. سب سے تعجب خیز بات یہ ہے کہ انسان ایک تو نہیں جانتا ہے، جاہل ہے، اور پلس یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ جاہل ہے. جاہل ہے تو سیکھنے کی کوشش کرے گا، اور جب جانے گا ہی نہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں. نماز پڑھ رہا ہے لیکن اسے پتا نہیں نماز کا طریقہ کیا ہے، لیکن اسے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتا ہوں.
پڑھ رہا ہے نماز، لیکن اسے نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ جانے کہ مجھے معلوم نہیں تو سیکھے گا، لیکن پڑھ رہا ہے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، تو کیا کرے گا؟ اسے جو آتا ہے اسی میں مگن رہے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عبداللہ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، پھر ایک مجلس میں بیٹھے تو ان میں ایک آدمی آیا اور نماز پڑھنے لگا اور جلدی جلدی رکوع سجدہ کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے، صحابہ سے کہا، دیکھیو، دیکھ رہے ہو نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ اس آدمی کو دیکھ رہے ہو نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ پھر فرمایا کہ من مات علی ھذا، کہ جو آدمی ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دماغ کھول رہے ہیں، جن کا زنگ لگ گیا ہے یا کوئی چیز سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، کھول رہے ہیں دماغ، کہہ رہے ہیں دیکھیے جو اس حالت پر مر گیا ایسے ہی نماز پڑھ رہا، کہا نماز پڑھتے ہوئے ایسی حالت پر مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ ملت پر مر جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اسلامیہ، اسلام کے علاوہ ملت پر مر جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ طریقے پر وہ مر جائے گا۔ کیونکہ پھر بیان فرمایا آگے، کیونکہ یہ آدمی تو کوے کی چونچ کی طرح اپنا سجدہ رکوع کر رہا ہے جلدی جلدی، اور اس کے بعد فرمایا اس آدمی کی مثال ایسے ہی ہے کہ آدمی بھوکا ہو، ایک آدمی بہت بھوکا ہو، اسے ایک کھجور یا 2 کھجور مل جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس کا پیٹ بھرے گا؟ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو ایسے ہی آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، نماز صحیح کب ہوگی؟ جب صحیح سے پڑھے گا۔ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے اسے، اور اگر صحیح سے نہ پڑھے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ پہلے وضو اچھے سے کرو، پھر کہا کہ وضو اچھے سے نہیں کریں گے، اگر کہیں ایڑیوں میں جگہ خالی رہے گی، پانی نہیں پہنچا، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے ویل ہے۔ پھر کہا رکوع اور سجدے کو مکمل طور پر کیا کرو، اچھے طور پر کیا کرو۔ اور دیکھیے ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان الرجل لیصلی 60 سنۃ، ایک آدمی 70 سال تک نماز پڑھتا ہے۔ اسی قرآن کی آیت کی تشریح ہے ایک طرح سے، کہ جن کی جو محنتیں تو کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن بیکار ہے، ضائع ہیں۔ ایک آدمی بزنس کرے، ایسا بزنس کرے اس میں کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے، تو کیا اسے لوگ بیوقوف نہیں کہیں گے؟ بیوقوف کہا جائے گا۔ تو ایسے ہی دین کے معاملے میں عمل کر رہا آنکھ بند کر کے، لیکن اسے پرواہ نہیں عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، تو بیوقوف ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک بھی، عقل مندوں کے نزدیک بیوقوف ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے، ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ پڑھ رہا ہے نمازی، آپ دیکھیے لوگ کہہ رہے ہیں نمازی ہے، وہ خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے نمازی، لیکن یہ نہیں جانتا۔ دیکھیے یہی جہالت کا نتیجہ، جاہل ہو اور لیکن جانے کہ ہم جاہل ہیں تو بہت بیماری کا حل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کو یا لوگوں کو اس چیز نے نقصان زیادہ نہیں پہنچایا جہالت نے، انسان نہیں جانتا ہے، اس چیز نے زیادہ نقصان پہنچایا کہ انسان جاہل ہو لیکن جانے نہ کہ میں جاہل ہوں، اس چیز نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ وہ سیکھے گا نہیں، کچھ بھی نہیں سیکھے گا، کچھ بھی نہیں لے گا۔ یہ کھولنے کی ضرورت ہے، دماغ کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 60 سال تک نماز پڑھ رہا ہے، رگڑ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، مسجدوں میں آ رہا ہے، پابندی کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ وجہ بیان فرمائی، ایک وجہ، بنیادی وجہ، رکوع کرتا ہے اچھے سے تو سجدہ اچھے سے نہیں کرتا ہے، سجدہ اچھے سے کرتا ہے تو رکوع اچھے سے نہیں کرتا ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نمازیں بیکار کر دے گا، رائے گا۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام نے بھی کچھ لوگوں کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تربیت پائی تھی کہ منمانی اگر عبادت کرے گا وہ قبول نہیں ہوگی۔ تربیت پائی تھی تو دیکھا کسی کو منمانی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ٹوکا، کہا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی دیکھا جلدی جلدی نماز پڑھتے ہوئے، تو پھر کہا کہ تم کتنے سالوں سے ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے۔ کہا 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہو؟ ہاں۔ کہا اگر تم اسی حالت پر مر جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت کے علاوہ ملت پر مر جاتے،
دیکھیے پڑھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن بیکار. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم ہے. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز غفلت کے طور پر پڑھتے ہیں، جیسا پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھتے. کام کر رہا ہے لیکن کام بیکار جا رہا ہے، الٹا اسے عذاب مل رہا ہے. آپ دیکھیے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی طرف لوگوں کو راغب کیا، دین کی طرف راغب کیا، اور بتایا کہ دیکھیے جنت کا راستہ جو ہے آسان کب ہوگا؟ کہا جو علم کو طلب کرنے کے لیے نکل پڑا، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا، کیونکہ علم کے بغیر جنت کا راستہ اس کے لیے آسان نہیں ہوگا. اور جب علم نہیں ہوگا تو عمل کرے گا تو بیکار جائے گا. علم کی روشنی میں جو عبادت کرے گا وہ قبول ہوگی اور اسی کی بنیاد پر اسے جنت ملے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کو کہا یہ جنت کا راستہ آسان کر دے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ آپ دیکھیں، آج دیکھیے ہر کوئی دیکھیے آج نیوز سنتا ہے اور پیپر پڑھتا ہے، کیا کیا دن بھر لگا رہتا. پوچھو بھائی کیا ملتا ہے اس سے؟ خیر ہمیں موجودہ حالات کے جو حالات ہیں اسے جاننا چاہیے، اور اگر نہیں جانے گا تو خطرے میں پڑ سکتا ہے. اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ دین دنیا کیا ہے. کچھ نہ کچھ سنبھالنے والے لوگ موجود ہیں، بچانے والے موجود ہیں. ہمارے پاس انفارمیشن آتی رہتی ہے، آ جائے گی کہیں نہ کہیں سے، لیکن دین کے متعلق انفارمیشن، معلومات کہاں سے آئے گی اگر آپ خود نہیں سیکھیں گے؟ دین کے پرچار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اور دنیا کا پرچار کرنے والے بہت زیادہ ہیں. کتنا انسان دن و رات لگا رہتا ہے، لیکن جہاں دین سیکھنے کی بات آتی ہے، دین پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، وہاں کتنا پچھڑا ہو جاتا ہے، اندر پچھڑ جاتا ہے، کتنا پیچھے رہ جاتا ہے. یہی ہے دیکھیے، انسان جب جس چیز کو اہم سمجھ لیتا ہے، دنیا ہمارے لیے اہم ہے، دنیا چند دنوں کی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن ایک بار اگر ہماری آخرت خراب ہو گئی کیا بننے والی ہے؟ ہم بہت انفارمیشن دنیا کے متعلق اکٹھا کرتے ہیں، ہمیں نقصان نہ ہو جائے، ہماری کمپنی کو نقصان نہ ہو جائے، یا کسی اور چیز کو نقصان نہ ہو جائے، لیکن ہمارا آخرت نقصان میں پڑ جائے، ہماری آخرت کی کھیتی خراب ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں. کیا ہماری بیوقوفی یا ہماری بدقسمتی نہیں ہے، یا ہماری اپنے بدعملی نہیں ہے؟ بہت سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو ٹارگیٹ ہے، اس کو پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح علم حاصل کر کے، صحیح طور پر عمل کر کے، اور اپنے خواہشات کو دبا کر کے اصول پر چلنے کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہمیں ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے دینی باتیں جو ہم سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.